वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। बिलावल भुट्टो का AY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू काशिफ अब्बासी के शो ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हम सबकी ख्वाहिश होगी कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वजीर आजम बनूं। हैरान हूं नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनने का यकीन होता तो इस बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा उतरा हुआ है। हम समझे थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा लेकिन वो भूल गए। और यहां पे आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली खत्म कर दी है। सियासतदानों पर ताहयात नहली की लटकी तलवार हटा दी गई है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। ताहयात नहली केस का फैसला चीफ जस्टिस ने 6-1 के तनासुब से सुनाया। फैसले में कहा, आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे 62(1)F के तहत नहली का तरीकाकार क्या होगा। ताहयात नहली का डिक्लेरेशन दायरे इख्तियार से तजावुज है। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नहली 5 साल हो गए। 7 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसले में जस्टिस जहजा आफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल है। सियासतदानों के सर से ताहयात नाअहली की तलवार हट गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली खत्म कर दी। 7 रुकनी बेंच का 6-1 के तनासुब से फैसला आ गया। जस्टिस याह्या आफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है जिसे परखने की जरूरत नहीं। फैसले में कहा गया है, आर्टिकल 62(1)F आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 2018 का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह इस आर्टिकल को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालत की डिक्लेरेशन से मुताल्लिक कोई कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस याह्या आफरीदी का मुख्तसर इख्तिलाफी नोट भी फैसले का हिस्सा है। कहा गया, फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 62(1)F का खुद से निफाज नहीं होता। आर्टिकल 62(1)F डिक्लेरेशन के लिए कोर्ट ऑफ लॉ के तयन का तरीकाकार नहीं। अदालती डिक्लेरेशन कितनी मुद्दत तक बरकरार रहेगा इसका भी तयन नहीं किया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया, 62(1)F की तशरीह आइन की मुख्तलिफ शकों की यकसा तशरीह के उसूल के खिलाफ है। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे 62(1)F के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा, नाअहली की वजूहात क्या होंगी, नाअहली कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक की शकों से हम आहंग नहीं। जब तक कानून साजी नहीं हो जाती 62(1)DEG की तरह ही पढ़ा जाएगा। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। जस्टिस याह्या आफरीदी के मुख्तसर नोट में कहा गया, फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)F के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है, न ही मुस्तकिल। इस आर्टिकल के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। तय हो गया, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। और यहाँ पे आपको बताएंगे लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नवाज शरीफ के साथ की गई नाइंसाफी को दुरुस्त किया है। नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की साजिश की गई थी। फैसले ने साजिश को खत्म कर दिया था। कमर जमान कायरा कहते हैं, सारी दुनिया कह रही थी ताहयात नहली की तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की बालादस्ती का एतराफ है। फिरदौस आशिकवा ने कहा, पार्लियामान की बालादस्ती को फिर यकीनी बनाया गया। पार्लियामान ही सुप्रीम इदारा है। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने कहा, ताहयात नहली सियासतदानों पर लटकी तलवार थी। सियासतदानों को ताहयात नहली से डराया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं आइन में तरमीम करे। ने उस नाइंसाफी को दुरुस्त किया है जो कि साकिब निसार साहब के दौर में एक साजिश के तहत नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए की गई थी। सारी दुनिया कह रही थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कोई तुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के फैसले को तस्लीम किया। पार्लियामान को ये इख्तियार है कि वो कोई फैसला भी कर दे, उसको अदालती फैसलों के जरिए खत्म नहीं करना चाहिए। आज एक दफा फिर पार्लियामेंट की सुपरमेसी को यकीनी बना दिया गया है। पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती का
सूरज तुलू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ की ताहियात नहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहियात नहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। आर्टिकल 62(1)(f की मनचाही तशरीह करके पाकिस्तान को दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार आज मुजरिम करार पाए। मजीद आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन का और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के रिपोर्ट्स पर तहरीक इंसाफ से तहरीरी जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस लतीफ खोसा ने एक मुकालमे में कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हम सिर्फ मुकदमे भुगते हैं। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस में सवाल। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया, इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं, कैंपेन की इजाजत नहीं है। फ्रंट लाइन रनर से सारों के रिजेक्ट किए, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी फ्री हैंड है दूसरी साइड को। मैं आपको सीडीज दिखाता हूँ। हम क्या करें, देख करके आपको बोले ये हुक्म कर दें, हम कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप क्या चाहते हैं? हम कह दें पीटीआई उम्मीदवारों के 100% कागजात मंजूर किए जाएं। ये बातें ना करें। आपको इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ इलेक्शन डिले चाहते हैं। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से पूछा, क्या आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी संभाल लें? इनके कैंडिडेट्स के तो एक कभी MPO का ऑर्डर नहीं हुआ। आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? You want us to take over the election commission of Pakistan? Is it our constitutional mandate? दौरान समाअत लतीफ खोसा ने बल्ले का निशान वापस दिलाने की इस्तदा की। मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी। कौन सा सिंबल? बैट, बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त पर बल्ले के निशान का केस 10 जनवरी को मुकर्रर कर दी। और यहाँ पे आपको बताएंगे, आसिफ अली जरदारी जब तक रहेंगे मेरी तरबियत करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी का मुझसे मुतालिक बयान गलत अंदाज में लिया गया। आसिफ अली जरदारी से कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने खुद ऐलान किया कि हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, जरदारी साहब वालिद हैं, वालिद सारी उम्र बेटे की रहनुमाई करता है, उनका हक है मेरे बारे में जो चाहें कहें। कोई इख्तलाफ नहीं है। वालिद साहब ने खुद ऐलान किया कि हमारा उम्मीदवार इस इलेक्शंस के लिए मैं हूंगा। मैं तो जरदारी साहब के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ ना। मैं एक 70 साल का नौजवानों का लीडर का मुकाबला कर रहा हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ मैं चौथा या 5वां वजीर आजम बनने वाला मियाँ साहब का मुकाबला कर रहा हूँ। Every father will continue, not a political father, even a political father, always train their sons till their इंशाल्लाह जब तक वो जब मियाँ साहब का वालिद जिंदा था तो वो अबू जी के पास जाके तो हमेशा मशवरा करता था। जो मेरा वालिद है उसका हक है, उसने जो भी पब्लिकली कहना है। मैं कभी अपना वालिद के खिलाफ कभी चाहे इंटरनेट बंद कर लें, अवाम का समुंदर रुक नहीं सकते। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मुकाबले के लिए अंडर-19 टीम मैदान में उतारेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सफर के मामले में बानिया पीटीआई ने अवाम को बेवकूफ बनाए। सिक्योरिटी मामला पर समझौता किया। जुल्फकार अली भुट्टो की रावलपिंडी की तकरीर बिल्कुल मुख्तलिफ मामला थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था, कौमी राज मेरे साथ कब्र में जाएंगे। तो ना कंडेम करूं कि हमारा पाकिस्तान का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन वो खान साहब के पास किया बतौर वजीर आजम। आप नहीं चाहते कि मैं इसमें बात में वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि क्या अहमियत है पाकिस्तान का सिक्योरिटी, पाकिस्तान का। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पिंडी की तकरीर याद है आपको? There was no confidential document. My grandfather never compromised the national security of Pakistan. Never compromised the national security of Pakistan. Whether he said in his own court trial that I know many secrets that I will take to my grave. There's no parallel. What Khan Sahib has done, he's tried to make a fool of the nation by taking out of context a classified document of the Pakistani government. Does he think we're a fool?
Every single cipher, the copy of that cipher is on record. ایک گم ہو گیا, وہ عمران خان کا کاپی تھا. جس دن وہ گرفتار ہوتا ہے اگلا دن یہ انٹرنیشنلی چھپ جاتا ہے. ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہو گئے, اب وہ واپس نہیں ہو سکتا, ہم صرف رائے دے سکتے ہیں. ذوالفقار بھٹو پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس کے سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارک. چیف جسٹس نے کہا کرمنل کیس پر پروسیکیوشن میں سیاسی پہلو آ جائے تو عدالت کا رخ کرنے کا کیوں موقع نہیں ملنا چاہیے. معاون وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا متاثرہ فرد اور خاندان کی ساکھ کو لگنے والے داغ کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا داغ ایک خاندان پر نہیں کچھ اداروں پر بھی لگا ہے. دوران سماعت رضا ربانی کے اعتراض پر خواجہ حارث نے خود کو بطور عدالتی معاون مقدمے سے الگ کر لیا. کرمنل کیس میں جہاں کے پروسیکیوشن میں ایلیمنٹ آف پالیٹکس انوالوڈ ہو جائے, ہر کو کیوں نہیں رائٹ ملے دوبارہ عدالت کا رخ کرنے کے لیے. صرف یہ کہہ سکتے ہیں تو نہیں ہے کہ جی کیونکہ اس زمانے میں مارشل لا لگا ہوا تھا تو فلاں شخص کو پھانسی ہو گئی تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا. فیصلہ تو ختم ہو گیا ہر لحاظ سے, اب رہ گیا صرف اوپینین. If your lordship takes the view that this was a miscarriage of justice and fixes it, the reputation is enhanced, not diminished. The debt cannot be fixed. But what can be fixed, as your lordship, the precedent of this honorable court, the jurisprudence of this honorable court, and of course the reputational damage which will continue for all times to the accused and his family. اسٹگما ایک فیملی پہ نہیں لگا, اسٹگما کچھ اداروں پہ بھی لگ چکا ہے. یہاں پہ آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا بحرین کا 2 روزہ سرکاری دورہ. ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ, بحرین کے ولی عہد اور عسکری قائدت سے ملاقاتیں کی ہیں. باہمی دلچسپی, فوجی اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. بحرین کی قیادت نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کامیابی کے لیے تعریف کی ہے. آرمی چیف نے بحرین نیشنل گارڈ کے 27ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی. تقریب میں انسداد دہشت گردی کی مشقوں کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. بحرین کے فرمانروا نے آرمی چیف کو ملٹری میڈل آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس سے نوازا. 2 طرفہ تعلقات بڑھانے میں اہم کوششوں اور تعاون پر بھی آرمی چیف کو ایوارڈ سے نوازا گیا. کراچی میں ایک اور پولیس مقابلہ مشکوک ہو گیا ہے. کئی سوال اٹھ گئے ہیں. پولیس کے فائرنگ سے زخمی ہونے والا 18 سالہ طالب علم مفلوج ہو گیا. پٹھان کالونی میں 4 جنوری کو پولیس نے 18 سالہ نوجوان عباس کو مبینہ مقابلے میں زخمی کیا, جبکہ اس کے دوست ابراہیم کو گرفتار کر کے ڈاکو ظاہر کیا. عباس کے والد اور اہل محلہ کی بڑی تعداد کراچی پریس کلب پہنچی اور واقعے کے خلاف احتجاج کیا. بیٹا میرا زخمی ہو گیا, انہوں نے بہانہ بنا دیا ڈکیت ہے. اگر ڈکیت ہے تو کس سے ڈکیتی کی؟ کسی سے موبائل لیے, کسی سے چوری چپٹی کی ہے. کیوں آپ نے اس طرح بے دردی سے میرے معصوم بچے کو مارا؟ میرا بچہ بالکل پیرالائز ہو چکا ہے, ٹراما سینٹر میں جو ہے ICU وارڈ میں پڑا ہوا ہے وینڈ پر. میرا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے تاکہ مزید اور بچے جو ہے جعلی مقابلوں سے وہ بچ سکیں. مبینہ پولیس مقابلے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, جس میں سادہ لباس اہلکار زخمی نوجوان کو گرفتار کرتے, پستول رکھتے اور پیسے نکالتے دکھائی دے رہے ہیں. جب اس میں گولیاں چلائی اس وقت یہ کس سے ڈکیتی کر رہا تھا؟ کوئی ثبوت, کوئی مدعی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کارروائی کی ان کے خلاف FIR کاٹی جائے. مظاہرین کی جانب سے احتجاج کے بعد DIG ساؤتھ نے واقعے کا نوٹس لیا اور تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دی. پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ محمد آصف خان, ARY نیوز, کراچی. مزید آپ کو بتائیں گے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں. 24 گھنٹے میں مزید 113 فلسطینی شہید اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 22,835 ہو گئی ہے. 58,000 سے زائد زخمی ہیں. قابض اسرائیلی فوج نے القصہ ہاسپٹل کو زبردستی خالی کروا لیا ہے. ہاسپٹل میں زیر علاج 600 مریض اور عملے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کی سعودی ولی عہد سے ملاقات. محمد بن سلمان نے غزہ میں فوجی کارروائیوں روکنے, انسانی امداد تیز کرنے اور پائیدار امن کی اہمیت پر زور دیا ہے. اینٹونی بلنکن اور محمد بن سلمان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال خصوصاً غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا.
روانگی سے قبل بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ تنازع کا بڑھنا لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اسرائیلی رہنما نے دورے کی تفصیلات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسرائیل پر زور دیں گے کہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید کیا کچھ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بلنکن نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات میں غزہ میں انسانی ضروریات فوری حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل انٹونی بلنکن اردن اور قطر کا دورہ کر چکے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جیکب آباد کے ایک قومی اور ایک صوبائی حلقے کے امیدواروں کے ایک دوسرے کے خلاف اعتراضات الیکشن ٹریبیونل نے مسترد کر دیے ہیں اور امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ تفصیلات محمد موسیٰ بلوچ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جیکب آباد میں عام انتخابات سے پہلے ہی امیدواروں کے درمیان مارکا آرائی کی صورتحال۔ NA-190 سے آزاد امیدوار محمد میاں سومرو اور پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار اعجاز حسین جکرانی نے ایک دوسرے کے کاغذات نامزدگی کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں اعتراضات داخل کرائے تھے، جنہیں مسترد کر دیا گیا۔ محمد میاں سومرو صاحب نے کرائے تھے اور بیکار اعتراضات تھے، 5 منٹ میں اس کے اعتراضات ڈسمس ہو گئے اور الحمدللہ میرا نامینیشن فارم بحال ہو گیا۔ میں صرف اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ وہ بھاگ نہ جائے، الیکشن کرے میرے ساتھ، بھاگے نہیں۔ وہ اسکروٹنی میں اس وقت ہم اعتراضات جمع نہیں کرا پائے تھے کیونکہ ہمیں سرٹیفائڈ کاپیز جب ملی ہیں تو وہ اسکروٹنی کے بعد ملی ہیں، تو جب تک ہمارے پاس سرٹیفائڈ کاپیز نہیں ہوں گی تو ہم کس طرح اس میں دیکھیں گے کہ اس نے کیا چیز ڈکلیئر کی ہے یا کیا نہیں کی ہے، تو تھوڑا ڈیلے کی وجہ سے یہ ایشو آ گیا تھا۔ PS1 سے بھی آزاد امیدوار عبدالرزاق کھوسا اور پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار شیر محمد مغری نے ایک دوسرے کے کاغذات کے خلاف اعتراضات داخل کیے تھے، تاہم الیکشن ٹریبونل نے چاروں امیدواروں کے اعتراضات مسترد کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد۔ کراچی کے حلقہ NA-243 متوسط طبقے کی بڑی آبادیاں کھماڑی، ماڑی پور اور شیر شاہ پر مشتمل ہے۔ ماضی میں منتخب نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث یہاں مسائل کے انبار ہیں۔ درینہ مسائل حل نہ ہونے پر حلقے کے ووٹرز غم و غصے کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں افضل خان کے اس رپورٹ میں۔ حکومتیں تبدیل ہوئیں لیکن نہ بدلی حلقہ 243 کی حالت۔ کیماڑی مشرف کالونی، ماڑی پور ٹرک اڈا، مچھر کالونی، بنگالی اور برمی پاڑے کی گلیاں اور سڑکیں انتہائی خستہ حال ہیں۔ اس کا ڈھکنی نہیں ہے، پورا گٹر کا جتنا بھی آپ لوگ وہاں پہ جا کے دیکھو گے تو سب بند پڑا ہوا ہے۔ ان علاقوں میں تجاوزات اور زمینوں پر قبضہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ حلقے کی عوام بنیادی مسائل حل نہ ہونے پر منتخب نمائندوں سے ناراض ہیں۔ نا بدوش قوم رہتا ہے نا، اس طرح رکھا ہوا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہمارا MP MLA کی طرف سے، ہمارے طرف کسی بھی چیز کا سہولت نہیں ہے۔ شیرشاہ، جہان آباد، پراچا چوک اور سلطان آباد کی عوام بڑے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے علاوہ تعلیم اور صحت کی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے کام کیا، اپنے آپ کو بنایا، شیرشاہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کیماڑی ایسٹ ہارف، ویسٹ ہارف اور منوڑا میں بھی سڑکیں اور گلیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ NA-243 کی عوام کسی بھی امیدوار کے وعدوں اور دعووں پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیمرامین مستنصر حسین دانش کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی گیس کی بدترین بحران۔ سخت سردی میں چولہے ٹھنڈے ہونے سے شہری خاص طور پر خواتین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سدرا غیاث۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ اور بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ گیس کی بندش کے باعث خواتین کا گھروں میں 2 وقت کا کھانا تیار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ آتی نہیں، صبح دے ٹائم آتی ہے 6 بجے، بس سے آدھا گھنٹہ، اس کے بعد سارا دن رات دن نہیں ہے۔ بچے کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، بھوک لگی ہے، ابھی تک گیس نہیں آئی۔ گھریلو صارفین کا کہنا ہے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ہوٹلوں اور تندوروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ گیس تو بالکل بھی نہیں آتی اور ہم کھانا تو بنا ہی نہیں سکتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر باہر سے آئے گا تو پھر بجٹ ڈسٹرب ہوگا، اور گیس کے بل تو ویسے ہی آ رہے ہیں لیکن گیس نام کی نہیں ہے۔ شام نگر کے علاقہ مکین سارا دن گیس کی فراہمی سے محروم ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین وارث جمال کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز، لاہور۔
اور یہاں پہ آپ بتائیں گے پاکستان کسٹم کے بلوچستان کسٹمز کلیکٹریٹ کے اسمگلنگ کے خلاف مالی سال کی پہلی شش ماہی میں شاندار کارکردگی دکھائی گئی ہے۔ بلوچستان کے 5 کسٹم کلیکٹرز نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران ڈیوٹی ٹیکس کے مد میں 57 ارب روپے جمع کیے اور اربوں روپے کی اسمگل شدہ اشیاء ضبط کی ہیں۔ کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ کے چیف کلیکٹر عبدالقادر میمن کے مطابق کوئٹہ کسٹم نے جولائی تا دسمبر 17 ارب روپے مالیت کا غیر ملکی سامان ضبط کیا ہے، جس میں نان کسٹم پیٹ گاڑیاں، پیٹرولیم مصنوعات، موبائل فون، سگریٹ، چینی، یوریا، کھاد، کرنسی، سونا اور ادویات شامل ہیں۔ کسٹم اپریسمنٹ کوئٹہ نے ڈیوٹی ٹیکس کی مد میں 26 ارب روپے اور گوادر کسٹم نے 21 ارب روپے وصول کیے ہیں۔ کسٹم امپریسمنٹ تفتان نے ڈیوٹی ٹیکس کے مد میں 9 ارب اور کسٹم خزدار نے کروڑوں روپے مالیت کا سامان ضبط کیا ہے۔ اوکاڑا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے فیکٹری پر چھاپہ مار کر 290 کلو غیر معیاری پنیر اور کھلا رنگ تلف کر دیا ہے، جبکہ پنیر پر پروڈکشن یونٹ پر 70,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اوکاڑا کے چک نمبر 45 جی ڈی نور شاہ روڈ پر کارروائی کی گئی۔ انسپیکشن کے دوران بدبودار اور فنگس زدہ پنیر سٹور سے ملا ہے۔ مضر صحت رنگ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سٹوریج ایریا میں گندگی اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے غیر معیاری پنیر موقع پر تلف کر دیا۔ اس موقع پر ڈی چیف فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ غیر معیاری خوراک کی ترسیل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید آپ کو بتائیں گے ملتان میں پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ رانا فاروق کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے دوران 10 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے 1600 سے زائد فیلڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ فیلڈ ٹیموں کی جانب سے ہسپتالوں، بس اسٹینڈ سمیت گلی محلوں میں جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر نے جھگیوں میں جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شہری پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ تمام اہل ملتان سے، تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، پاکستان کو، ملتان کو پولیو فری بنائیں تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرہ بنا سکیں۔ پولیو ایک موذی مرض ہے جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین اسد نیازی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ تو ملک بھر کی طرح خانے وال میں بھی انسدادی پولیو مہم جاری ہے۔ اس دوران پولیو ورکرز 5,86,796 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں بھی ضلع انتظامیہ کے زیر انتظام محکمہ صحت اور WHO کے تعاون سے پولیو کے خاتمے کے لیے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیو مہم 8 سے 12 جنوری تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے فیلڈ میں پولیو ورکرز کو چیک کیا۔ سرد موسم میں اپنے فرائض انجام دینے والے ورکرز کی حوصلہ افزائی کی۔ ٹوٹل ٹارگٹ ہمارا 5,96,796 بچوں کے 2582 ٹیمیں ہماری فیلڈ میں چل رہی ہیں، جس میں ڈور ٹو ڈور جانے والی ٹیمیں بھی ہیں، جو فکس پوائنٹس کی ہوں گی وہ بھی، جو ٹرانزٹ ٹیمیں وہ بھی ہیں۔ آج ابھی ہم نے ریویو کیا آج کے دن کی پرفارمنس، تو سیٹسفیکٹری پرفارمنس رہی ہے ٹیموں کی۔ انہوں نے اپنا جتنا ٹارگٹ تھا وہ کور کر لیا۔ کچھ بچے جیسے کوئی ابھی چھٹیاں تھیں تو مہمان گئے ہوئے تھے، وہ پھر ہمارا کیچ اپ ڈے ہو گیا ایٹ دا اینڈ آف دا کیمپین، اس میں ہم ان کو کور کر لیں گے۔ میں میسیج دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان واحد 2 ملک رہ گئے ہیں جو پولیو کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پیرنٹس جو بچوں کے ہیں، جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں جن کے، وہ میری ٹیمیں آ رہی ہیں ڈور ٹو ڈور آپ کے پاس، ان کے ساتھ تعاون کریں، عزت کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے بچوں کو قطرے پلائیں۔ ڈی سی کی جانب سے ان والدین کو وارننگ دی گئی جو اس مہم میں اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کریں گے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ پاکستان بھی اس مہلک مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ تو بلوچستان میں شدید برف باری اور انتہائی سرد موسم بھی پولیو ورکرز کا حوصلہ کم نہ کر سکی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ورکرز سرگرم ہیں۔ ضلع پشین ٹوبہ کا ککڑی، دلسوزہ اور کسروالیہ میں پولیو ورکر شدید برف باری اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے گھر گھر جا کر بچوں کو انسدادی پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں۔
ملتان میں ضلع انتظامیہ نے چھٹیوں کے باوجود اسکول کھولنے پر نجی اسکول کی 3 برانچز کو سیل کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سمیر مشتاق نے کارروائی کی اور اسکول انتظامیہ کو حکومتی نوٹس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ سمیر مشتاق کے مطابق حکومتی ہدایت پر تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا ہے، خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔ ملک کے شمالی علاقے شدید سردی کے لپیٹ میں ہیں۔ اسکردو میں آج پارہ -10 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلعات جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد رہے گا۔ ٹھنڈ ایسی کہ آبشار کو بھی بریک لگ گئے ہیں، جھیلیں جم گئی ہیں۔ چین کے مختلف علاقوں میں خون جما دینے والی سردی، ایسے میں قدرت کے حسین برفانی نظارے بھی سامنے آ گئے۔ صبح شینٹانگ میں سرد موسم نے آبشار کو برف بنا دیا۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، قومی ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ میں کپتان اور نائب کپتان دونوں نئے ہوں گے۔ پی سی بی نے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو شاہین افریدی کا نائب مقرر کر دیا۔ آل راؤنڈر شاداب خان نے 2 سال سے زائد نائب کپتان کی ذمہ داری انجام دی۔ مکمل فٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دورہ نیوزی لینڈ میں ٹیم کا حصہ نہیں۔ پاک نیوزی لینڈ 5 میچز کی T20 سیریز جمعے سے شروع ہوگی۔ کھلاڑی آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ پہنچ گئے، کل سے ٹریننگ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔